اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ سورۃ النساء ہم نے شروع کیا تھا۔ دوسرا حصہ شروع تھا۔ اس دوسرے حصے کے اندر 9 احکام سلطانیہ ذکر تھے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ یہاں سے 8واں قانون ہے کہ قرآن مجید پر فیصلہ کرو۔ واقعہ اس طرح پیش آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا، طعمہ ابن ابریق۔ اس نے ایک صحابی کے گھر سے، رفاعہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آٹا چوری کی، پھر بطور امانت زید بن سمین کے پاس رکھ لیے۔ کل جب صبح ہوئی تو رفاعہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جا کر ارشاد کیا کہ یا رسول اللہ، رات کو میرے گھر سے چوری ہوئی۔ جب تفتیش ہوئی تو وہ آٹا زید بن سمین کے گھر میں موجود تھی۔ زید بن سمین نے کہا کہ یہ جو آٹا ہے یہ فلاں منافق طعمہ ابن ابریق نے میرے گھر میں بطور امانت کے رکھا ہے۔ خیر یہ ہے کہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی ظاہری بینہ موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا۔ جملہ تفاسیر نے لکھا ہے فہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ لے۔ اللہ کے طرف سے آیات نازل ہو گئی کہ جو منافق ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، سرقہ اور چوری اس منافق نے کی ہے۔ ان آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، یقیناً ہم نے اتارا ہے آپ کے طرف کتاب بالحق کے حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ اس طریقے کے ساتھ جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، بما علمک اللہ، ولا تکن للخائنین خصیما، نہ ہو جائیے کہ للخائنین خیانت کرنے والوں کے طرف سے، خصیما دفاع کرنے والا، واستغفر اللہ بخشش طلب کرے اللہ سے، ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔ ولا تجادل، جھگڑا نہ کرے عن الذین ان لوگوں کے طرف سے، یختانون انفسہم جنہوں نے اپنے آپ کو خیانت میں ڈالا ہے، ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، یقیناً اللہ محبت نہیں کرتے اس کے ساتھ جو خیانت گر ہو، اثیما گناہگار ہو۔ یستخفون من الناس، بیان خیانت، یہ لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، یہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے، وہو معہم، یہ اللہ ان کے پاس ہے، اذ یبیتون، جب یہ لوگ رات کو مشورے کرتے ہیں، بما ان باتوں پر، لا یرضی من القول جن باتوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے، وکان اللہ بما یعملون محیطا، تعمیم بعد از تخصیص، ہے اللہ ان اعمال پر جو یہ لوگ کرتے، محیطا احاطہ کرنے والا۔ ہاں انتم ہؤلاء، تنبیہ برائے مومنین، خبردار تم ہی وہ لوگ ہو، جادلتم عنہم
کہ تم جھگڑتے ہو ان منافقین کے طرف سے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، فمن پس کون ہے یجادل اللہ جو جھگڑا کرے گا اللہ سے عنہم ان منافقین کے طرف سے یوم القیامت قیامت کے دن میں ام یکون علیہم وکیلا بلکہ کون ہے یکون علیہم جو ہوگا علیہم ان منافقین پر وکیلا ذمہ وار ومن یعمل سوءا جس نے عمل کیا برا گناہ صغیرہ یا سرقہ او یظلم نفسا یا اس نے ظلم کیا اپنے نفس پر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا فإنما يكسبه على نفسه یقیناً اس گناہ کا ضرر علی نفسی خود اس کے نفس کے اوپر ہے وکان اللہ علیما حکیما ہے اللہ جاننے والا حکیمہ حکمت والا ومن یکسب خطیئتا جس نے کیا خطیئتا کوئی گناہ سرقہ یا کوئی اور او اسما یا کوئی بڑا گناہ ثم یرمی به بریئا پھر الزام لگایا اس گناہ کا بریئا ایک پاک باز آدمی پر ایک پاک دامن پر الزام لگایا فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا تحقیق اس نے اٹھا دیا بہتانا دوسرے پر الزام و اثما مبینا واضح گناہ ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کا رحمت آپ پر نہ ہوتا تو ایذلوک عن القضاء بالحق یہ لوگ آپ کو خطا کرتے قضاء بالحق سے لہمت یہ علت ما قبل کا تب ارادہ کرتے طائفۃ منہم ایک جماعت ان میں سے ایذلوک کہ آپ کو سیدھی راہ سے بھٹکائے وما یضلون الا انفسهم یہ لوگ بھٹکا نہیں سکتے مگر اپنے آپ کو وما یضرونک من شیء یہ لوگ آپ کو ذرا بھر نقصان نہیں پہنچا سکتے وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ اتارا ہے اللہ نے آپ کے طرف الکتاب قرآن مجید والحکمت اس قرآن مجید کی دانائی جو کہ سنت ہے وعلمک ما لم تکن تعلم سکھایا اللہ نے آپ کو وہ احکام جس کو آپ نہیں جانتے تھے وکان فضل اللہ علیک عظیما ہے اللہ کا فضل آپ کے اوپر عظیما بہت بڑا وعلمک ما لم تکن تعلم ما سے مراد من الشرائع والاحکام شریعت اور احکام کا علم اللہ رب العزت نے آپ کو بتا دیا لا خیر فی کثیر من نجواہم نہیں ہے کوئی خیر فی کثیر من نجواہم ان کے زیادہ سرگوشیوں میں الا من امر بصدقہ الا نجوا مگر اس کے مشورے میں امرا جو حکم کرے بصدقۃ صدقے کے ساتھ او معروف یا نیکی کے ساتھ او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کے ساتھ تو ان کے مشوروں میں خیر ہے ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ ومن یفعل جس نے یہ کام کیا ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی کے تلاش کرنے کے واسطے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ان قریب ہم انہیں دے دیں گے اجرا عظیما بہت بڑی اجر دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ احکام سکھائے جن کو آپ نہیں جانتے تھے ایک طبقہ ہے ہمارے ملک میں بریلوی وہ کہا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے ما کان و ما یکون کو جاننے والے ہیں دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہاں پر ما کا لفظ ذکر کیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور ما عموم کے لیے آتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہر چیز کا علم موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات ذکر کریں گے کہ ماں کا لفظ ہر جگہ عموم کے لیے نہیں آتا، بلکہ کبھی کبھی خصوص کے لیے بھی ماں استعمال ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید میں اس کی کئی نظائر موجود ہے کہ ماں عموم کے لیے آتا ہے، لیکن وقت یحتمل الخصوص بعارض القرائن، کبھی خصوص کا احتمال بھی رکھتا ہے جب قرائن موجود ہو، جیسا کہ یہاں پر قرائن موجود ہے کہ طعم ابن ابریق کا واقعہ ہے، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے اس کی صحیح قضیہ کی صحیح حقیقت اللہ نے آپ کو بتلا دی۔ اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہوتی تو یہ لوگ آپ کو سیدھے راہ سے بھٹکا دیتے، یہ مطلب ہے۔ اور ماں کبھی خصوص کے لیے بھی آتا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 239 میں ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، یاد کرو اللہ کو، کما علمکم، جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے۔ اب اس سے مراد احکام حج مراد ہے، تمام احکام مراد نہیں ہے۔ اس طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 91 نکالیے، سورۃ الانعام آیت نمبر 91، پارہ نمبر 7، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، تمہیں تعلیم دی گئی ما ان احکام کا، لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، جن کو تم بھی نہیں جانتے تھے، تمہارے آباء و اجداد بھی نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر ما ذکر ہے اور یہ خصوص کے لیے ہے۔ دوسری بات، اگر تم کہتے ہو ما عموم کے لیے ہے تو سورۃ النساء نزول میں 92 نمبر پر ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی کئی صورتیں نازل ہو گئی، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سکھایا گیا تو پھر قرآن مجید کے نزول کا مقصد اور مطلب کیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو پھر قرآن مجید کی نزول کا مقصد کیا تھا؟ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، بلکہ محض سے مراد خصوص مراد ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے من الشرائع والاحکام، شریعت اور احکام کا علم۔ مدارک میں ہے من امور الدین والشرائع، آپ کو اللہ سکھائیں گے جو دین کا امور ہے اور شریعت کا امر ہے۔ روح المعانی میں ہے باسرار الکتب والحکمہ، جو کتاب کے اسرار و رموز ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے۔ رموز الکنوز میں ہے من شرائع الدین وسنن المرسلین، کہ اللہ دین کی شریعت آپ کو سمجھائیں گے، اور انبیاء کے جو طریقے اور واقعات ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائیں گے۔ روح المعانی میں ہے من خفیات الامور وضمائر الصدور، جو چھپے ہوئے امور ہے منافقین کے دلوں میں، اللہ وہ تمہیں سکھائیں گے کہ ان کے دلوں میں جو چھپا ہوا امر تھا کہ انہوں نے الزام کسی دوسرے پر لگایا، اللہ وہ تمہیں سکھا دیں گے، بتلا دیں گے۔ خود قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی موجود ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 101، تم کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، تو خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 101، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ آلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ کے ارد گرد ان دیہاتوں میں منافقین بستے ہیں۔ وَمِنْ آلِ الْمَدِينَةِ، بعض تو مدینہ میں بھی رہتے ہیں کہ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، جو نفاق میں بہت زیادہ سخت ہے، لیکن لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمهم،
ہم ان کو جانتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تعلمهم، اے محبوب آپ ان منافقین کو نہیں جانتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کبھی اللہ رب العزت یہ نہ فرماتے کہ آپ ان منافقین کو نہیں جانتے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ اس طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 نکالیے، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی موجود ہے۔ پارہ نمبر 9، قل کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر لا املک لنفسی، میں مالک نہیں ہوں اپنے نفس کے لیے نفعا، نفع پہنچانے کا، ولا ضرا، نہ ضرر ہٹانے کا، الا ما شاء اللہ، لیکن ما شاء اللہ فہو کائن، لیکن جو کچھ اللہ چاہے وہ ہونے والا ہوگا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کو جان لیتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت ساری خیر اپنے لیے جمع کر لیتا، بہت ساری دنیاوی بلائی اپنے لیے جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، ہمیں کوئی دنیاوی تکلیف نہ پہنچتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ اس طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 50 نکالیے، سورۃ الانعام آیت نمبر 50۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50، پارہ نمبر 7، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، کہہ دیجئے میرے پیغمبر میں غیب کو نہیں جانتا، میں چھپی ہوئی باتوں کو نہیں جانتا۔ یہ لوگ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، تو قرآن مجید کی آیات اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اور جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہے کہ ذالک من انباء الغیب، تو اسے انباء الغیب کہا جاتا ہے۔ علم غیب اس کو کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی ذریعہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا علم حاصل ہو جائے، اور انباء الغیب یہ کہ وہی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا علم حاصل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا نظریہ ہے کہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، لیکن عالم الغیب نہیں تھے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، تخویف اخروی، جس نے مخالفت کی رسول کی، من بعد ما تبین له الهدى، بعد اس کے کہ واضح ہو گئی اس کے لئے ہدایت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ تفسیریہ، اور اس نے تابعداری کی ایمان والوں کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راہ کی۔ سبیل المؤمنین سے مراد صحابہ کرام کی راہ مراد ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے پیر دیں گے وہاں جہاں وہ پھر گیا، وَنُصْلِهِ جہنم، داخل کریں گے اس کو جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت بری لوٹنے کی جگہ ہی جہنم۔ جس نے ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی الگ تلگ راستے اختیار کر لیا تو ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ آیت حجت ہے اجماع پر، کہ اجماع حجت ہے اور دلیل شرعی ہے۔ علامہ روح المعانی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ ایک مرتبہ تشریف فرماتے ہیں، ایک آدمی آئے، بہت اونچے قد والے تھے۔ اس نے کہا کہ دلائل شرع کتنے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ انہوں نے فرمایا اجماع۔
تو اس عالم نے ان سے کہا کہ اس پر دلیل کیا ہے، اور 3 دن تک آپ کے لیے مہلت ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ میں نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا، مجھے یہ آیت نظر نہیں آئی، پھر دوسرے بار پڑھ لیا، پھر تیسرے بار پڑھ لیا۔ جب وہ آدمی آیا اور مجھ سے پوچھا کہ بھائی اجماع کی حجت کیا ہے، دلیل کیا ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے بسم اللہ پڑھ کر یہ آیت شروع کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ ہے اجماع کی حجیت پر دلیل۔